بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پہ گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو محرم کو جو شہید کر دیے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ نام عمر ابو حفص، لقب فاروق اعظم، والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یوں ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد فرا بن ربا بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر۔ عدی کے دوسرے بھائی مرہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا خاندان ایام جاہلیت میں بھی نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی جگڑوں میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے تھے۔ داد حال کی طرح حضرت عمر بن خطاب نان حال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ ختمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی، اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے کرب کیے لیے جاتے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ جہاں تک آپ کے حلیے کا تعلق ہے تو آپ کا حلیہ مبارک یوں ہے کہ رنگت سفید تھی جس پر سرخی غالب تھی، قاد نہایت لمبا تھا، پیادہ چلتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ رخساروں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی تھی، مونچھیں بڑی، سر کے بال سامنے سے اڑے ہوئے تھے، جبکہ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد، موٹے تازے تھے، رنگت پر سرخی غالب تھی، گال چپٹے ہوئے، مونچھیں بڑی تھی اور ان کے اطراف میں سرخی تھی۔ لانے کا ذکر ہے، اس بارے میں 2-3 روایات آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ ترمذی میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسلم ثم صلی فی مسجد ظاہر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما ابو جہل بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ مختلف روایات آتی ہیں، جب دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، کفار اس معاملے پر پریشان تھے، انہوں نے کٹ جوڑ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چارہ گوئی کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے۔ مجمع میں سے اعلان ہوا، کوئی بہادر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے۔ اس اعلان پر پورا مجمع تو خاموش رہا، مگر حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں ان کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی یہ عمل کر سکتے ہو۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اٹھے اور تلوار لٹکائے ہوئے چل دیے۔ اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلایا جاتا ہے،
بہرحال انہوں نے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے قتل کر دیں گے۔ اس بات کو سن کر وہ بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو، تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ میں پہلے تجھے ہی کو نمٹا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور حضرت نعیم بن عبداللہ نے بھی یہ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اپنی تلوار سنبھالی۔ ان قریب دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب بے انتہا غصے سے وہیں سے پلٹے تو سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، ان کی آواز سن کر کے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے، پوچھا تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے تم لوگ بے دین ہو چکے ہو، تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ بہنوئی نے کہا ہاں باپ دادا کا دین باطل ہے اور یہ دین حق ہے، یہ سننا تھا۔ بے تحاشا ٹوٹ پڑے، سعید بن زید کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین پر لٹا کر خوب مارا۔ ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئی۔ آخر وہ بھی حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارے جا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کان کھول کے سن لو، تم مار مار کر ہمیں لہو لہان کر دو، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دلوں سے ایمان کو ہرگز نہیں نکال سکتے۔ اور آپ کی بہن نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک میں ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے، تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے بہن کا یہ رویہ دیکھا اور بہن کو جو تھپڑ مارا اس کی وجہ سے بہن گرنے سے ان کے چہرے سے خون نکل رہا تھا۔ خون کو دیکھ کر کے حضرت عمر بن خطاب کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی پڑھوں اس میں کیا ہے۔ آپ کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند اصرار کیا مگر وہ بغیر غسل کرنے کے دینے کو تیار نہیں تھی۔ آخر حضرت عمر بن خطاب نے غسل کیا، پھر کتاب لے کر پڑھی۔ اس میں سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی چند آیتیں لکھی ہوئی تھیں، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت اس آیت مبارکہ پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا ہی اچھا، کیا ہی خوب کلام ہے، مجھے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب نے یہ بات سنی تو آپ باہر نکلے آئے اور کہا اے عمر میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں یوں دعا مانگ رہے تھے اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو طاقت دے۔ عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت خبیب دونوں چلتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر صحابہ موجود تھے۔ اندر سے دیکھا صحابہ اکرام نے تو عمر بن خطاب ہے اور تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتلایا یا رسول اللہ عمر آیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنے دو عمر کو، اگر تو اچھی نیت سے آیا ہے ٹھیک ہے، اگر نیت خراب ہے تو میں عمر کی تلوار سے عمر کے سر کو جدا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا اے عمر کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر فرمایا اور آپ کی ابتدا میں تمام صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ جب اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہوئے تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر عرض کیا کہ یہ پوشیدگی اور پردے میں رہ کر پھر عبادت کیوں؟ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آج سے اعلان ہم نماز ادا کریں گے۔ دو صفیں بنا کے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے، ایک صف کے آگے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دوسری صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ اس طرح بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں نماز و عبادت کی۔ قریش نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ اور عمر بن خطاب کو دیکھا پریشان ہوئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق اعظم ہیں، تو فاروق ہیں، تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے آنے کا واقعہ ہم نے عرض کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اس میں روشنی، قرآن کریم کی روشنی میں مقام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رسول، آل رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔